ایک خوبصورت اور حسین آنکھوں والی پجارن جس نے اپنی ساری زندگی ایک دیوی کے نام کر دی۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ خوبصورت حسینہ عورت سے ایک بھیانک جانور میں بدل گئی؟ اس کی خوبصورتی ہی اس کے لیے عذاب بن گیا۔ اس ویڈیو میں ہم ایڈسن کی رہنے والی میڈیوسا کی کہانی کو جانیں گے۔ قبل از مسیح تک یونان دنیا کی اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی مانا جاتا تھا، اور ہزاروں سال پہلے یونان ترقی کی جس حد تک جا پہنچا تھا اس وقت اور کوئی ملک نہ پہنچ سکا۔ اس کے باوجود یونان یعنی گریک بت پرستی کا مرکز اور جن، پری اور دیو مالائی چیزوں کا بھی مرکز جانا جاتا تھا۔ یہ یونانی تہذیب اپنے اندر ایسے واقعات کو سمیٹے اور چھپائے ہوئے ہے جنہیں دیکھا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ان مخلوقات میں ہی ایک حیرت انگیز مخلوق یہ حسینہ میڈیوسا بھی تھی۔ میڈیوسا تاریخ انسان کی وہ واحد خاتون تھی جس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا سانپ کی طرح کا تھا، اور اس کے سر کے بالوں کی بجائے سانپوں نے جنم لے لیا تھا۔ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں جو اللہ کے نافرمان تھے اور جنہوں کے جسموں کو بندروں میں تبدیل کر دیا گیا اور ان پر عذاب ہوئے اور ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا، اور پھر ان پر آسمانی عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئے۔ لہٰذا میڈیوسا نامی اس کردار کا حلیہ بگڑ جانا کسی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دراصل قدیم یونان میں گورجن قبیلہ کافی شہرت رکھتا تھا۔ اس گورجن قبیلے میں 3 بہنیں تھیں جنہیں گورجن سسٹرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان تینوں میں سب سے خوبصورت اور دلکش میڈیوسا ہی تھی۔ میڈیوسا ایک بہت خوبصورت اور دلکش آنکھوں والی ایک لڑکی تھی۔ میڈیوسا اپنی خوبصورتی کے غرور میں خود کو دوسروں سے الگ سمجھتی تھی اور اپنی ساری جوانی میں کسی شخص کی طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ مذہب سے محبت رکھنے والی ایک لڑکی تھی۔ اس کا زیادہ وقت عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ میڈیوسا ایتھینا کی پوجا کیا کرتی تھی جسے گوڈس آف وار کہتے ہیں۔ میڈیوسا اپنی پوری زندگی اس دیوی کے نام کر چکی تھی، اور اس ایتھینا دیوی کی پوجا کرنے والوں پر فرض تھا کہ انہیں تمام عمر ورجن رہنا پڑتا تھا، کیونکہ اس پیورٹی کی علامت مانا جاتا تھا۔ لہٰذا میڈیوسا بھی کسی سے شادی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی مرد کی طرف دیکھتی تھی۔ وہ پوری دنیا سے الگ ہو کر ہمیشہ ایتھینا کی پوجا میں مگن رہتی تھی، اور وہ دیوی بھی اس سے بہت خوش تھی۔ دوسری طرف میڈیوسا کے خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر زد عام تھے، لہٰذا لوگ ایتھینا کے مندر میں صرف میڈیوسا کو دیکھنے کے بہانے آتے۔ یونان کا ہی ایک خوبصورت جوان جس کا نام پوڈائزر تھا، وہ میڈیوسا کا دیوانہ ہو گیا، اور اس نے بار بار میڈیوسا سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن میڈیوسا نے انکار کر دیا۔ پوڈائزن بھی ارادہ کر چکا تھا کہ وہ میڈیوسا کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ لہٰذا ایک دن پوڈائزن نے مندر کے اندر میڈیوسا کو ایسی باتوں سے بہکایا کہ وہ اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ میڈیوسا اور پوڈائزن نے آپس میں جنسی تعلقات قائم کر لیے۔ جب یہ علم اس دیوی ایتھینا کو ہوا تو وہ غضبناک ہو گئی کہ اس کی سب سے بڑی اور خاص بندی نے ایسا کام کیا ہے۔ دیوی ایتھینا کا ماننا تھا کہ جو کچھ بھی پوڈائزن نے کیا ہے وہ اصل میں میڈیوسا کی ہی غلطی ہے، کیونکہ میڈیوسا نے اپنے حسن سے ہی پوڈائزن کو اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ لہٰذا ایتھینا نے میڈیوسا کو یہ بد دعا دی کہ جس خوبصورتی کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے، لہٰذا وہی خوبصورتی اب میڈیوسا کے لیے عذاب بن جائے گی۔ میڈیوسا اپنی دلکش آنکھوں سے اب جس کی طرف دیکھے گی وہ پتھر کا بن جائے گا، اور اس کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ آنے لگیں گے۔ بہت جلد اس کی زلفیں مکمل سانپوں سے ڈھل گئیں اور پھر وہ سانپ جیسی ہی بن گئی۔ میڈیوسا کئی صدیوں تک اس مندر میں رہی اور وہاں سے گزرنے والے کئی مردوں کو اپنے قہر کا نشانہ بناتی رہی۔ یونان میں یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ میڈیوسا کے سر کو کاٹنے والے کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ بہت لوگ اسے قتل کرنے کے ارادے سے گئے، مگر سب پتھر کے بن گئے۔ بہت عرصے بعد پرسوئس نامی ایک بہادر شخص میڈیوسا کے شکار پر نکلا۔ وہ ایک بہادر جنگجو تھا۔ اسے اس وقت کے یونانی بادشاہ نے بھیجا تھا، جس نے میڈیوسا سے ایک خوفناک لڑائی لڑی اور اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ ماہرین کہتے ہیں جب میڈیوسا کا سر دھڑ سے الگ ہوا تو وہ پریگننٹ تھی۔ کٹے سر کے فوری بعد اس کے جسم نے 2 بچوں کو جنم دیا جن کا نام کرائزر اور جیزر تھا، جن کا نام بہت ساری دیو مالائی کہانیوں میں ملتا ہے۔ بعد میں یہ میڈیوسا کا سر جنگوں میں دشمنوں کو ہرانے کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا۔ پھر ایک عرصے تک میڈیوسا کو گناہوں کی دیوی سمجھا جاتا رہا اور لوگوں نے اس کے بت بنا کر اپنے گھروں میں رکھے۔
جس کی تحقیق آج کے ریسرچرز نے قدیم یونان کے کھنڈرات سے نکالے گئے ان بتوں اور مورتیوں سے کی جن کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ اور جسم کسی ڈائن جیسے تھے۔ یہ میڈیوسا کا وہ افسانوی تعارف ہے جو یونانی کتابوں میں اور دیومالائی کہانیوں میں عام ملتا ہے۔ یہ کہانیاں عقل سے بالا تر ہیں اور کوئی عقل مند شخص ان پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتا، لیکن یاد رکھیں کسی بھی مت یا دیومالائی کہانیوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔